میرے بھائیو، یہ مٹ جانے والا جہان ہے، یہاں کی ہر چیز عارضی ہے، یہاں جو آیا ہے سب کو جانا ہے، بادشاہ ہو یا امیر، فقیر ہو یا مسکین، محتاج ہو یا ضرورت مند، ہر کسی کو یہاں سے جانا ہے، کوئی یہاں رہنے کے لیے نہیں آیا۔ اگر رہنا ہوتا تو سب سے زیادہ حقدار تھے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف فرما ہوتے، لیکن آپ بھی اس دنیا کو الوداع کہہ کر چلے گئے۔ یہ واحد ہستی ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ موت بھی اجازت مانگ کر اندر آتی ہے، باقی دنیا میں کوئی نہیں جس سے موت اجازت مانگ کر اندر آئے۔ یہ واحد ہستی ہیں۔ جب آپ کا آخری وقت تھا تو حضرت جبرائیل آئے، اندر آ کر کھڑے ہو گئے، بالکل خاموش۔ آپ نے فرمایا جبرائیل کیا بات؟ خاموش۔ کہا یا رسول اللہ باہر موت کا فرشتہ کھڑا ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، ہے کوئی دنیا میں ایسا کوئی جو موت پوچھ کر اندر آئے؟ کوئی مولانا صاحب ہو، وکیل صاحب ہو، صدر صاحب ہو، وزیر صاحب ہو، کوئی صاحب تو ہو، موت اندر اجازت مانگ کر آئی۔ جب اندر آئی کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، آپ نے جواب دیا۔ پھر کہا یا رسول اللہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنوں کی روح میں نے قبض کیا ہے میں نے کسی کو سلام نہیں کیا۔ آپ واحد ہستی ہیں کہ میں آپ کو سلام پیش کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ پھر کہا یا رسول اللہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کسی سے میں نے اجازت نہیں لی، پر آپ کے بارے میں آپ کے رب نے کہا کہ پہلے اجازت لے لینا پھر اندر داخل ہونا، اجازت نہ ملے واپس آ جانا۔ سبحان اللہ۔ ایسے ہیں ہمارے نبی جن سے ہم بغاوت کر رہے ہیں۔ پوری دنیا کہتی ہے جھوٹ کے بغیر کام نہیں ہوتا، اور میرے نبی کہتے ہیں الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی نجات دلاتی ہے، جھوٹ ہلاک و برباد کر دیتی۔ جہاں موت بھی ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو۔ اچھا، پہلی بات کہا کہ اجازت لے کر اندر جانا، اجازت نہ ملے واپس آ جانا۔ دوسری بات السلام علیکہ، سلام کر کے جانا۔ اور تیسری بات آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں
تو چھوڑ کے چلے آنا اور کہہ دینا عش ما شئت، یا رسول اللہ جتنی زندگی آپ چاہتے ہیں آپ کو مبارک ہو۔ سبحان اللہ، ایسے ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ اللہ کے بعد اگر کوئی ہے تو اللہ کا حبیب ہے۔ اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو اللہ کے حبیب کا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے کاروبار کو، اپنے بزنس کو، اپنی زندگی کو، اپنے طور و اطوار کو محمدی مہر لگاؤ، محمدی مہر لگاؤ۔ اگر محمدی مہر نہیں ہے تو پھینک دیا جائے گا۔ ابو لہب سید ہے، ابو لہب قریشی ہے، ابو لہب چاچا ہیں، پر میرے رب نے کیا فرمایا؟ تبت یدا ابی لہب وتب، بربادی ہے خبیث کے۔ اور بلال حبشی ہے، حبشی کا بیٹا ہے، اور مقام کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ میں نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن قبروں سے سب سے پہلے میں کھڑا ہوں گا، اور دائیں طرف سے میرے ابو بکر کھڑے ہوں گے، بائیں طرف سے میرے عمر کھڑے ہوں گے، اور میرے قدموں سے بلال حبشی کو اٹھایا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ کس کو اٹھایا جائے گا؟ بلال حبشی کو اٹھایا جائے گا، شام سے نہیں، قدموں سے اٹھایا جائے گا۔ پھر کہا میرے لیے براق آئے گا، میں اس پر سوار ہوں گا۔ پھر بلال حبشی کے لیے سرخ اونٹنی آئے گی، اس پر وہ سوار ہو کر میرے آگے آگے ڈرائیور کی طرح چلیں گے۔ اور جب میدان محشر میں ساری دنیا کھڑی ہوگی، تب اللہ خود بلال حبشی سے کہے گا کہ اونٹنی پر کھڑے ہو کر اذان دو۔ بلال حبشی اذان دیں گے، سارا محشر سنے گا، یہ بلال حبشی کا مقام ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے یہاں کوئی حسب نسب نہیں، کوئی قریشی پٹھان نہیں، کوئی سید انصاری نہیں۔ اللہ کے یہاں عمل مقبول ہے۔ جس کا عمل اللہ کے یہاں مقبول ہے وہ کامیاب ہے، جس کا عمل مقبول نہیں وہ ناکام ہے۔ قرآن کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا۔ قرآن کہتا ہے جس کا نام اعمال داہنے ہاتھ میں ملے گا وہ کامیاب ہوگا۔ لوگوں کو دکھاتا پھرے گا، کہے گا ہاؤ مقرؤ کتابیا، ہاؤ مقرؤ کتابیا، آؤ 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 دیکھو میرے نام اعمال کو، دیکھو میری کتاب کو، دیکھو پڑھو، دیکھو میں کامیاب ہوا۔ کہیں گے تو کیسے کامیاب ہوا؟ تو وہ کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیا، مجھے معلوم تھا کہ میرا حساب ہونے والا ہے، اس لیے میں دنیا میں رہ کے آخرت کی تیاری کرتا رہا، جھوٹ سے بچتا رہا،
جھوٹ سے بچتا رہا، غیبت سے بچتا رہا، زنا سے بچتا رہا، چغلخوری سے بچتا رہا، دوسروں کی زمین جوتنے سے بچتا رہا، اللہ کا ڈر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت میں سینے میں بستی رہی، اس لیے میں کامیاب ہوں۔ پھر اعلان ہوگا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ، جاؤ کھاؤ پیو عیش موج کرو، جنت تمہاری، تم جنت کے ٹھیکیدار ہو۔ لیکن اللہ نہ کرے اگر ہمارا نام اعمال بایاں ہاتھ میں ملا، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، تو پھر ناکام ہوگا۔ تو اس لیے میرے بھائیو، یہ دنیا کی زندگی چند دن کی زندگی ہے، یہاں کوئی رہنے نہیں آیا، سب کو یہاں سے جانا ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ چلے گئے، تمہیں بھی جانا ہے۔ اتنے بڑے بادشاہ جنہوں نے اتنے بڑے بڑے محل بنائے، اتنے بڑے بڑے قلعے بنائے، یہ محل بنانے والے، یہ قلعے بنانے والے بادشاہ کہاں چلے گئے؟ ان کا نام و نشان ختم ہو گئے، ان کا نام و نشان ختم ہو گیا۔ یہ دنیا کے بادشاہ کا آخری انجام ہے۔ جاؤ ان کی قبروں کو جا کر دیکھو، بالکل سناٹا چھایا ہوا ہے، پرندے بھی پر مارتے نہیں ہیں۔ قبر والوں سے جا کر پوچھو کہ وہ کہتے تھے کہ ہم بڑے بادشاہ ہیں، تمہاری بادشاہتیں کہاں چلی گئی؟ ان وزیروں سے پوچھو جو کہتے تھے ہمارے بغیر ہمارا نظام نہیں چل سکتا، ہمارے بغیر نظام نہیں چلتا، تمہاری وزارتیں کہاں ختم ہو گئی، تمہاری صدارتیں کہاں ختم ہو گئی، تمہاری قوتیں کہاں ختم ہو گئی؟ موت نے سب کو مٹا دیا، موت نے سب کو ہلا دیا، موت نے سب کو دبا دیا، موت نے سب کو کھڑکھڑا دیا۔ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، آج اگر میں مرا ہوں تو کیا تم نہیں مرو گے؟ اگر آج یہ مرا ہے تو کیا وہ نہیں مرے گا؟ آج اس کا جنازہ اٹھا ہے تو کیا اس کا جنازہ نہیں اٹھے گا؟ اگر آج مزدور مرا ہے تو کیا کل بادشاہ نہیں مرے گا؟ اگر آج وزیر مرا ہے تو کیا فقیر نہیں مرے گا؟ سب کو موت ہے، سب مریں گے۔ ایک آفتاب کی موت ہے، ایک ابو بکر عمر کی موت ہے، ایک کل کائنات کو اللہ موت کی نیند سنانے والا ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، زمین میں زلزلہ، اذا السماء انفطرت، آسمان کی موت، واذا الکواکب انتثرت، ستاروں کی موت، اذا الشمس کبرت، سورج کی موت، واذا النجوم انکدرت، ستاروں کی موت، واذا النجوم انکدرت، ستاروں کی موت، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، سمندروں کی موت، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، جانوروں کی موت، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، سمندروں کی موت۔ ساری کائنات کو اللہ موت کی نیند سلانے والا ہے۔ ہر چیز فنا ہو جائے گی، کل من علیہا فان، ہر چیز کو فنا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف میرے رب کو بقا ہے، باقی دنیا کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے، صرف میرا رب باقی رہنے والا ہے، جو موت سے پاک ہے، جو نیند سے پاک ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ میرا اللہ وہ ہے
جو زندہ ہے، جو قائم ہے، جو موت سے پاک ہے، جو نیند سے پاک ہے، جو اونگ سے پاک ہے، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیو، یہ دنیا کی زندگی چند دن کی زندگی ہے۔ جب تک ہم اس دنیا میں رہیں، اللہ اس کے رسول کے مطابق زندگی گزارتے رہیں۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔